ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وقت کے اتنے قدردان تھے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں دیکھا. ایک ایک منٹ قیمتی تھا. اتنے زیادہ وقت کے قدردان تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ جو دفتر میں وہ 11:15 بجے آیا کرتے تھے. ہم جب نئے نئے گئے نا تو وہ آ کے گھڑی دیکھتے تھے کہ ٹائم ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ یعنی ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ایک دن ہم سے پوچھا کہ میں جو نیچے اترتے ہی دفتر میں گھڑی دیکھتا ہوں, کیوں دیکھتا ہوں؟ جو نئے نئے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پہ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. جو پرانے تھے نا انہوں نے صحیح جواب دیا, انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ, بولو بھائی, نہیں بتا رہی. سمجھ رہے ہو نا, گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ اتنا وقت کی قیمت تھی. ایک دفعہ ان کے پاس جھگڑا آیا, کوئی 50,000 روپے کا, آپس میں دو لوگ لڑ رہے تھے. حضرت کو حکم بنایا. حضرت نے فرمایا جتنا میرا ٹائم ویسٹ کریں گے نا آپ لوگ جھگڑے میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ تو میں اپنی جیب سے ان کو 50,000 دے رہا ہوں اور پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, اپنی جیب سے دے رہا ہوں میں, بس جھگڑا ختم کرو. اتنا زیادہ وقت کی قدر تھی, اتنی زیادہ. حضرت کے پاس کوئی بے وقت آ کے بیٹھ جاتا نا تو حضرت کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ ان کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے, وقت ضائع. اب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود ڈرائیونگ جب کرتے بہت ہی تمیز سے. سگنل ریڈ ہو گیا, کوئی دائیں بائیں گاڑی نہیں ہے, مگر گرین ہونے کا پورے طریقے سے انتظار. یہ نہیں کہ وقت بچانا ہے تو اب بھیڑتے ہوئے نکل لو, نہ نہ. جب ریڈ سگنل ہے تو ریڈ کا مطلب ریڈ. آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب گرین ہوگا تو چلیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ جلدی ہم جیسے کر رہے ہوتے نا, کیا مصیبت ہے یار 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بھائی تمہارے مشورے سے تھوڑی وہ گرین ہوگا. یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ بزرگوں کے اصول ہیں, اگرچہ ہم بھی پورا اس پہ نہیں اتر رہے, یہی کامیاب زندگی کے اصول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. انات یعنی بردباری اور تمیز سے اور ٹھنڈے مزاج سے کوئی کام کرنا, یہ صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جلد بازی کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو اب ریڈ ہے تو آرام سے بھائی بیٹھے ہوئے, کتنی بھی دیر لگ جائے, حالانکہ نہ دائیں طرف گاڑی نہ بائیں طرف گاڑی. اور اسی طرح جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے نا, چورنگی پنجاب والے نا چوک کو چونک بولتے ہیں. چونک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. فیصل آباد گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب سے مڑ گئے, وہ ایک چونک ہے وہاں سے آپ مڑیں گے نا چونک سے مڑیں, ہمیں بڑا اچھا سا وہ تلفظ لگتا تھا, مجھے یاد ہو گیا, ہم نے کہا چونک. تو جو چوک ہوتا ہے یا چونک یا راؤنڈ اباؤٹ, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رش نہیں ہے تو گھوم کے آنے کے بجائے ادھر سے ہی شارٹ کٹ مار دو. خاص طور پہ گلیوں میں جو راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوتے ہیں نا, جہاں 2-4 گلیاں, اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. ہمارے حضرت ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے گھوم کے جاتے تھے. ایک سلیقے والی چیز ہے نا, تمیز سے. اس پہ کہتے تھے کہ اس پہ لوگ پتہ نہیں کیوں ٹائم بچا کے, وہ 2 منٹ بچا کے کیا کریں گے. تو دیکھو جہاں ٹائم بچانا ہے وہاں تو بچانا ہے, نہ نہیں بچانا وہاں ٹائم نہیں بچانا. بلکہ وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ نہیں بچانا, حقیقت میں بچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت صحت کے حوالے سے, صحت میں نیند پوری کرتے تھے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں جلد بازی میں کہ ٹائم نہیں ہے, تھوڑا سوئے پھر نکل لیے. تھوڑا سو گے تو صحت کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. کھانا کھانے میں بھی بعض لوگ جلدی کرتے ہیں. بعض چیزیں گوروں سے آئی ہیں, غلط آ گئی ہیں. گورے کیا کرتے ہیں, ہمارے رشتے دار جو وہاں رہتے ہیں سب گورے نہیں ایسے ہوتے, بہت سو کی عادت ہے, آفس جا رہے ہیں برگر منہ میں چباتے چباتے جا رہے ہیں ٹائم بچانے کے لیے. اللہ کے بندے, تم جو اتنی محنت کر رہے ہو اسی روٹی کے لیے تو کر رہے ہو. یہی اگر تمیز سے نہیں کھاؤ گے تو دفتر کیوں جا رہے ہو پھر؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ دفتر جاتے جاتے برگر کھاتے کھاتے جا رہے ہیں کہ یار ہم کھانے میں جو ٹائم لگتا وہاں بیٹھ کے تسلی سے, تو وہ ٹائم بچائیں گے.
تاکہ وہ ٹائم بھی کس میں لگ جائے؟ کام میں لگ جائے. یہ غلط ہے. اتنی محنت ہو کس لیے رہی ہے؟ تاکہ رزق کے لیے. تو رزق تسلی سے کھانا چاہیے, بیٹھ کے لذت کے ساتھ مزے سے. اس وقت آپ کا دماغ کہیں اور استعمال نہ ہو. یہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں کس کے لیے کمائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے, پھر بیوی بچوں کا پیٹ, پھر اس کے بعد گھر, پھر لباس, پھر گھر, پھر گاڑی بنگلہ, وہ بہت دور کی چیز. یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم پیسے کیوں کماتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ خوراک, پیٹ, پیٹ بھرنا ہے. وہی پیٹ جلدی جلدی بھرا جا رہا ہے کہ بھئی آفس کا ٹائم ہے, تو چھوڑو ایسے آفس کا, کیا کرنا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میری بائک خراب تھی, میں کسی میکینک کے پاس لے کر گیا. وہ کھانا کھا رہا تھا, مجھے جلدی تھی. میں نے کہا یار یہ کام کر لو یار, کھانا بعد میں کھا لینا. کہہ رہا کھانے کے لیے تو یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ جو مجھے, حالانکہ بالکل بیچارہ سیدھا سادہ جاہل آدمی تھا, لیکن اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی. 15 بلکہ نہیں 25 سال پرانا واقعہ ہوگا یہ, مجھے اس کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا بڑے گر کی بات کی ہے اس نے. کہہ رہا ہے مولوی صاحب کھانے کے لیے یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہی چھوڑ دیں, یا کھانے کو ایسا آدھا ابھی کھائیں آدھا گھنٹے کے بعد, یہ نہیں ہوتا. تو مجھے اگرچہ دیر ہو رہی تھی مگر مجھے اس کا یہ ملفوظ اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی آدمی لگتا ہے, لالچی نہیں ہے. ہوس کا جو پجاری ہوگا نا, وہ کہے گا نہیں کسٹمر نہیں جانے دو, کھانا رات کو کھا لوں گا میں, پیسہ آئے پیسہ. تو ان کے ہاں پیسہ مقصد ہے, پیسے سے چیزیں مقصود نہیں ہے. پیسہ خود مقصد بنا لیا انہوں نے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. تو حضرت کا وقت اس قدر قیمتی تھا, اس کے باوجود کھانے میں بہت تسلی سے کھایا کرتے تھے. کافی ٹائم لگتا تھا حضرت کا, لے کے کھاتے ایک چپاتی تھے, ایک چپاتی. مگر فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاتا ہوں؟ فرمایا جب کھانے کی کچن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہوں, کھانا آنے والا ہے. فرماتے تھے کھانے کا جو انتظار ہے یہ بھی اللہ کی, بولو بھائی, نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا. بھوک لگ رہی ہے, ابھی کیا آنے والا ہے. اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے. جیسے شادی شدہ آدمی کی شادی کی تاریخ جب آنے والی ہوتی ہے تو کتنا سکون میں ہوتا ہے نا, ہر ایک سے پوری بتی سی دکھا دکھا کے مل رہا ہوتا ہے میری پرسوں شادی ہے. حالانکہ وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی, لیکن جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہوتی ہے ایک خوشی سی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. تو کھانے کا انتظار یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. فرماتے اور حضرت انتظار میں بیٹھتے تھے تسلی سے کہ بھائی گھر والے ابھی کھانا لا کے رکھیں گے, دسترخوان لگ چکا ہے, بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کیا ہو گیا چیخ رہے ہوتے ہیں نا. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بدہضمی, اسی وقت سے معدے نے تیزاب پھینکنا شروع, ٹینشن والا تیزاب. اور جو کھانے کے انتظار میں ٹائم گزرتا ہے اس سے ایک ایسڈ خارج ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ اور ہاضمے کے لیے اچھا ہے. پھر فرماتے جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر لقمہ خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہوں, ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کتنی لذت دی ہے تو نے اس نے. فرمایا پھر یہ سوچتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو وہ دعا پڑی, اور یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو کمزوری تھی وہ بھی دور کر دی, اور لذت بھی عطا کی, بھوک کی تکلیف کو بھی ختم کیا, اور اس کھانے سے جو طاقت آئے گی, جو باڈی کام کرے گی, وہ بھی اللہ کی نعمت. تو یہ تمام نعمتیں کھانے کے دوران سوچتے تھے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتے تھے.